وہ کسی ڈیولپ کنٹری میں ہے جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، ان کنٹریز کے اندر جو پاکستانی کونسلیٹس ہیں وہ کہتی ہیں، اب ان کی لیگل ریکوائرمنٹ ہے، اوکے وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈیورس ون ٹائم آپ نے 3 ڈیورسز ایگزیکیوٹ، یعنی ڈیورس ڈیڈ بنانی ہے آپ نے، جی اور اس ڈیورس ڈیڈ کے اندر آپ نے آل ٹوگیدر 3 ڈیورسز آپ نے ڈکلیئر کر دینی ہے. وچ ساؤنڈز ویری فنی دو. اس کی ریزن میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارا جو قانون ہے وہ 3 طلاقوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 ڈیورسز دیں، اور اٹیسٹیشن کسی اور موڈ مینر میں ہو ہی نہیں سکتی. تو اوکے ہسبینڈ اگر ویسٹرن کنٹریز میں ہے تو ہم نے کہا کہ 2 ڈاکیومنٹس ہیو ٹو بی اٹیسٹڈ. ون از دی ڈیورس ڈیڈ، سیکنڈ از دی اسپیشل پاور. ہمیشہ فیکٹس کو وے کر کے ایویلویٹ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیورس کے لیے پیپر ورک کیا بنانا ہے. ہم نے کہا کہ ویسٹرن کنٹریز میں، یا آئی تھنک ڈیولپ کنٹریز کہنا زیادہ مناسب ہوگا، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، یورپ کی جو کنٹریز ہیں، وہاں پر جو پاکستانی کونسلیٹس ہیں وہ ڈیورس ڈیڈ کے اوپر ان کا اتفاق ہے کہ ہسبینڈ کو ڈیورس ڈیڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے، اوکے کیونکہ کونسلیٹ کی اٹیسٹیشن کے بغیر تو وہ ڈیورس پاکستان میں چل نہیں سکتی. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ایک ہم نے پروسیس بتا دیا ہے کہ ہم ہر ڈاکیومنٹ کو ٹیسٹ نہیں کریں گے، 3 ڈیورسز آنی ضروری ہیں ان شیپ آف اے ڈیورس ڈیڈ. اوکے لیکن جیسے ہی آپ کسی اسلامک کنٹری میں چلے جاتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ ہے، یو اے ای کے اندر ایمریٹس کافی ساری ہیں، عمان ہے، بحرین ہے، ابوظہبی ہے، دبئی ہے، یا سعودی عربیہ ہے دوسری طرف، اوکے یہ جتنی کویت ہے، یہ جتنی کنٹریز ہیں، یہاں پر پاکستانی کونسلیٹ یہ کہتی ہے کہ دی پاکستانی اوورسیز پاکستانی has to execute 1 divorce per month and have it attested, which means that the husband has to go into consulate 3 times. It's very important that a professional lawyer evaluates your proposition and then eventually suggest and advise the best ground possible to proceed, کیونکہ اس کے اندر آگے ان فیوچر آپ کے پاس بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے، ریکوری کا معاملہ ہے، 2 گھر ٹوٹنے جا رہے ہیں، تو اس میں دیر از ایوری لائکلیہڈ دی ادر سائڈ وڈ کم اپ ود سم لٹیگیشن. وہ آپ کو لٹیگیشن میں برڈن کر دے گی اگر آپ کوئی ایسی گراؤنڈز لے کر آتے ہیں جو کہ آپ اسٹیبلش ہی نہیں کر پاتے. السلام علیکم، دس از زین العابدین یور ہوسٹ. آج ہم ختیجہ لا پوڈ کاسٹ کے اندر بات کریں گے، اگر ہسبینڈ ہے اور وہ اوورسیز پاکستانی ہے، اوورسیز نیشنلٹی ہولڈر ہے، تو وہ اگر وہ ڈیورس لینا چاہ رہا ہے پاکستان میں، تو وہ کیا طریقے آپٹ کرے گا یا میئر آپٹ کرے گا جس کی بیسس کے اوپر اس کو ڈیورس مل جائے گی. تو سر حمزہ صاحب، آج ہم آپ سے بات کریں گے کہ کیا آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں میئر آپٹ کرے کہ وہ ڈیورس کے لیے یہاں پہ جو بھی پروسیجر ہے اس کو آپٹ کر سکے، اور کیا پاسبل ہے کہ وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہو اور پاکستان میں اس کی طلاق ہو جائے؟ ایبسلیوٹلی. زین اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ obviously ہسبینڈ ہیز میڈ ہز مائنڈ دیٹ ہی وانٹس ٹو ڈیورس، تو اس کا پھر لیگل پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہی ہیز ٹو ایگزیکیوٹ ڈیورس فرام دیر. اوکے مطلب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، جس طرح ہم نے خلا کے کیس میں بات کی تھی کہ وائف جو ہوتی ہے وہ اٹارنی بھیجتی ہے اور یہاں پر کیس انیشیٹ ہو رہا ہے. ہسبینڈ کے کیس کے اندر خلا ڈیورس جو ہے وہ وہیں پہ ہی ایگزیکیوٹ ہوگی. اوکے اب ہم اس کے لیے بیسکلی کرتے کیا ہیں کہ ہم ہسبینڈ کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم وہیں سے طلاق کا ڈاکیومنٹ ایگزیکیوٹ کرو، پیپر ورک بنے گا، وہ تم نے ایگزیکیوٹ کرنا اور تم نے اس کو کونسلیٹ سے اٹیسٹیشن کرانی ہے. اوکے یور جاب از میئرلی ٹو ہیو دوز ڈاکیومنٹس. جو پیپر ورک ہم تمہیں بنا کر دیں گے وہ تم نے کونسلیٹ سے اٹیسٹ کروانا ہے. دی ریسٹ آف دی رسپانسبلٹیز آرس. باقی سارا پروسیس ہم دیکھ لیں گے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از، جو پیپر ورک بھی ہم بنا کے دے رہے ہیں، اوکے آپ صرف اس کو کونسلیٹ سے رابطہ کر لیں، اینڈ ادھر وے یو گو فزیکلی دیئر فار اٹیسٹیشن، اور یو نو ہیو دیٹ ڈاکیومنٹ اٹیسٹڈ تھرو میل پروسیس. جو کونسلیٹس کچھ کنٹریز کے اندر پاکستانی کونسلیٹ پاکستانی سٹیزنس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ میل سروسز بھی رینڈر کر رہی ہے. اچھا سر، ہمارا سوال، ہم اس پہ کلیئرٹی کے لیے یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ نے ڈیورس دینی ہے اور لڑکی پاکستان میں ہے اور وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو جو ڈاکیومنٹ اٹیسٹ کروانے ہیں تو وہ کیا ڈیورس سرٹیفکیٹ، مطلب کہ ڈیورس سرٹیفکیٹ ہے، ڈیورس ڈیڈ ہے، یا پاور اٹرنی وہ لائر کو دے رہا ہے، جس طرح ہم نے خلا کے کیس میں بات کیا؟ تو اس کی آپ بائفرکیشن کر کے ذرا کلیئرٹی دے دیں جو ہمارے ایز اے لے مین جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں
ان کو کلیئرٹی آ جائے کہ یہ تینوں کے اندر کیا ڈفرینس ہے اور ہمیں کس چیز کو پہلے آپٹ کرنا ہے اور کیا ہمیں سیکوینس وائز ہم چلتے ہیں اس کو لے کے. دیکھیں اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہے وہ کون سے کنٹری میں رہ رہا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اوکے. اگر وہ کسی ڈیولپ کنٹری میں ہے جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، ان کنٹریز کے اندر جو پاکستانی کونسلیٹس ہیں وہ کہتی ہیں، اب ان کی لیگل ریکوائرمنٹ اوکے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈیورس ون ٹائم آپ نے 3 ڈیورسز ایگزیکیوٹ، یعنی ڈیورس ڈیڈ بنانی ہے آپ نے، جی. اور اس ڈیورس ڈیڈ کے اندر آپ نے آل ٹوگیدر 3 ڈیورسز آپ نے ڈکلیئر کر دینی ہے. وچ ساؤنڈس ویری فنی دو، اس کی ریزن میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارا جو قانون ہے وہ 3 طلاقوں پہ بلیو نہیں کرتا، لیکن جب ہم ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 ڈیورسز دیں اور اٹیسٹیشن کسی اور موڈ مینر میں ہو ہی نہیں سکتی. تو ہسبینڈ اگر ویسٹرن کنٹریز میں ہے تو ہم نے کہا کہ 2 ڈاکیومنٹس ہیو ٹو بی اٹیسٹڈ، ون از دی ڈیورس ڈیڈ، سیکنڈ از دی اسپیشل پاور آف اٹارنی. اوکے. وہ obviously ڈپینڈنگ آن ایویلویٹ کیا جاتا ہے وٹ آر دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز آف دیٹ پرٹیکولر کلائنٹ، اور اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اس کو ایویلویٹ کر کے، مطلب ایک اچھا وکیل ہمیشہ فیکٹس کو وے کر کے ایویلویٹ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیورس کے لیے پیپر ورک کیا بنانا ہے. اوکے. بیکاز وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون ہے جس کی بیسس کے اوپر آگے آپ چیزوں کو ختم کرنے جا رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ چیزوں کو مطلب بالکل ایک ایسی نقصان کر دیں کلائنٹ کا. اچھا سر، آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ اسپیشل پاور اٹرنی کی اور ڈیورس ڈیڈس کی. اب جو اسپیشل پاور اٹرنی ہے اس کے اندر کس بندے کو اتھارٹی دے رہا ہے؟ لائر کو دے رہا ہے یا کسی کوئی دوسرے شخص کو دے رہا ہے؟ اور وہ اسپیشل پاور اٹرنی کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ اچھا، اس پہ اٹس اے ویری ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ. اس کے اوپر پہلے رول یہ تھا کہ اٹ کین بی گیون ٹو اینی پرسن. اوکے. ہسبینڈ کین گیو آتھورائزیشن پاور آف اٹارنی ٹو اینی پرسن، اور وہ اس کے بہاف پہ پیش ہو سکتا ہے بفور دی آربیٹریشن کاؤنسل. لیکن اب حالیہ میں ہماری جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے فیصلہ دے دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہسبینڈ ہیز ٹو گیو اٹارنی ٹو لائر. اوکے. اینڈ دیٹ لائر would eventually represent that husband before the arbitration council. اوکے. تو اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے، مینڈیٹری ہو گیا ہے کہ آپ نے وہ اٹارنی کسی وکیل کو ہی دینا ہے. اچھا سر، اسپیشل پاور اٹرنی ایک وکیل کو مل جاتا ہے اور وہ وکیل ہی اس کو ڈرافٹ کر کے بھیجے گا جس کے اندر وہ ساری ریکوزٹس فارم لکھ دے گا کہ ڈیورس کس طرح آپ نے انیشیٹ کرنی ہے. اب بات کر لیتے ہیں جو دوسری بات ہے ڈیورس ڈیڈ کی بارے میں یا ڈیورس نوٹسز کے بارے میں، کیونکہ ہمارا جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا جو سیکشن 7 ہے وہ ڈیورس کا جو پروسیجر بتاتا ہے جو پاکستان میں رہنے کے لیے وہ 3 نوٹسز سرو کرنے ہوتے ہیں، اسے خود جانا ہوتا ہے یا کسی کو اتھارٹی بھی دے سکتا ہے. تو اوورسیز پاکستان کے لیے سر کوئی اس طرح کا کوئی لا اسپیسیفکلی کسی چیز کے اندر یہ مینشن کر دی گئی ہے؟ جس طرح ہم نے بات کی ڈیورس ڈیڈ ہے اس میں 3 نوٹسز اکٹھے دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری شریعت کو بھی وہ چیز کیا ہٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کی اپنی پالیسی ہے، ہمارا اسلامک لا ہے، ہمارا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک اپنا لا ہے. تو اس کے اندر ہم تھوڑی سی بائفرکیشن کر کے ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کیا چیز ہے. دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ ویسٹرن کنٹریز میں، یا آئی تھنک ڈیولپ کنٹریز کہنا زیادہ مناسب ہوگا، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، یورپ کی جو کنٹریز ہیں وہاں پر جو پاکستانی کونسلیٹس ہیں وہ ڈیورس ڈیڈ کے اوپر ان کا اتفاق ہے کہ ہسبینڈ کو ڈیورس ڈیڈ ایگزیکیوٹ کرنی ہے. اوکے. کیونکہ کونسلیٹ کی اٹیسٹیشن کے بغیر تو وہ ڈیورس پاکستان میں چل نہیں سکتی. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کا ایک ہم نے پروسیس بتا دیا ہے کہ ہم ہر ڈاکیومنٹ کو اٹیسٹ نہیں کریں گے، 3 ڈیورسز آنی ضروری ہیں ان شیپ آف اے ڈیورس ڈیڈ. اوکے. لیکن جیسے ہی آپ کسی اسلامک کنٹری میں چلے جاتے ہیں، جیسے سعودی عربیہ ہے، UAE کے اندر ایمریٹس کافی ساری ہیں، عمان ہے، بحرین ہے، ابوظہبی ہے، دبئی ہے، یا سعودی عربیہ ہے دوسری طرف. اوکے. یہ جتنی کویت ہے، یہ جتنی کنٹریز ہیں، یہاں پر پاکستانی کونسلیٹ یہ کہتی ہے کہ دی پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیز ٹو ایگزیکیوٹ 1 ڈیورس پر منتھ and have it attested, which means that the husband has to go into consulate 3 times. Okay. So یہ ضروری ہوگا کہ آپ بطور پاکستانی اوورسیز جو کہ کسی اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہیں، آپ ڈیورس کو کا فارمیٹ ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، وہ 1 by 1 ڈیورس دیں. اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی کوئی ہسبینڈ کہتا ہے میں نے 3 طلاقیں دینی نہیں، میں نے تو طلاق احسن دینی ہے جی، تو قانون جو ہے وہ کونسلیٹ کہہ رہی ہے بھائی ہم نے آپ سے مانگا ہے کہ آپ نے ڈیورس جو ہے وہ 1 پر منتھ دینی ہے تو 1 پر منتھ. اوکے. اچھا سر، آپ نے ابھی ڈیورس ڈیڈ کے اندر اور جو دوسری کنٹریز ہیں جو کہ
مسلم کنٹریز ہیں اور جو ویسٹرن کنٹریز میں ڈفرینس بتا دیا. ڈیورس ڈیڈ کے اندر جو 3 طلاقیں ہیں وہ اکٹھی دے دی جائیں گی اور اکٹھا اس کو ٹیسٹ کر لیا جائے گا, اور وہی ڈیورس ڈیڈ آپ نے ہر مہینے یو سی میں سرو کرنی ہے. اور ڈیورس اگر آپ بات کر رہے ہیں نوٹسز کی, اور جہاں پہ ہم اسلامی کنٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ آپ نے ہر مہینے جانا ہے. جو بھی اوورسیز پاکستانی ہے جس نے ڈیورس دینی ہے وہ ہر مہینے ایک نوٹس کو ٹیسٹ کرائے گا اور لائر کو بھجوائے گا, اور لائر پھر وہ یو سی میں جا کے دے گا. اچھا سر, یہاں پہ تو ہمیں کلیئرٹی آ گئی ہے. اب بات کر لیتے ہیں گراؤنڈس کی. اگر ہم نے ڈیورس لینی ہے تو اس کے اندر کوئی ریزن, کوئی ایسی اسپیسیفکلی کوئی گراؤنڈ ہے کہ وہ ہم لکھیں گے تو وہ ہمیں طلاق ملے گی, یا کوئی بھی ایسی ہم ریزن لکھ سکتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر ہمیں طلاق کی جو گرانٹ ہے وہ جو بھی اتھارٹیز ہیں ایلیمنٹ وہ ہمیں دے دیں؟ یار یہ تو دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے اس بارے میں ڈسکشن کی تھی کہ بھائی میجورٹی لوگوں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ریلیشن شپ کو ختم کرنے جا رہے ہیں. بڑا ٹاکسک ریلیشن شپ تھا, بڑا بیڈ انفلوئنس تھا, اور بس ہم جلدی سے ختم کر دیں گے. لیکن دین اگین آپ ایک 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال کا ایک ریلیشن شپ ہے جو چلا, اور آپ اس کو ایک جھٹکے سے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ وہ کاؤنٹر اینڈڈ ہو, اس کے اندر کوئی اور کانسیکوینسز آپ کو فیس کرنے پڑ جائے, اس کی کوئی ریمیفیکیشنز, کیونکہ لیگل اس میں پروسیس ہے, لیگل پروسیجر ہے جو میٹ آؤٹ کر رہے ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ اے لائر مسٹ ایویلویٹ دی ایکچوئل ریزن اینڈ دین دا گراؤنڈس ٹو بی ٹیکن. ہر کیس سینیریو میں ڈفرینٹ. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, بھائی طلاق دینی ہے جی, یہ جی میری بیوی پسند نہیں ہے, اس کی شکل پسند نہیں ہے, وہ گھر پہ نچاکی کرتی ہے, ڈومیسٹک وائلنس کرتی ہے, لڑائی جھگڑا کرتی ہے, یا سو فورتھ, بد کردار ہیں, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. مطلب بغیر کسی لاجک اور ریزن کے آپ نے بس ڈیورس کو غصے میں آ کر آپ نے کہا جی. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ اے پروفیشنل لائر ایویلویٹس یور پروپوزیشن اینڈ دین ایونچولی سجیسٹ اینڈ ایڈوائز دی بیسٹ گراؤنڈ پاسبل ٹو پروسیڈ, کیونکہ اس کے اندر آگے ان فیوچر آپ کے پاس بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے, ریکوری کا معاملہ ہے, 2 گھر ٹوٹنے جا رہے ہیں, تو اس میں دیر از ایوری لائکلیہڈ دی ادر سائڈ وڈ کم اپ ود سم لٹیگیشن. وہ آپ کو لٹیگیشن میں برڈن کر دے گی اگر آپ کوئی ایسی گراؤنڈز لے کر آتے ہیں جو کہ آپ اسٹیبلش ہی نہیں کر پاتے. اچھا سر, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گراؤنڈز لکھنی ہے تو آپ لائر سے کنسلٹ کر لیں, تاکہ آپ جو فیوچر کی اگر آپ کو کوئی مسئلے آ رہے ہیں تو ان کے کانسیکوینسز سے آپ بچنے کے لیے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے ایک لائر سے کنسلٹ کر لیں کہ آپ نے کیا گراؤنڈز لکھنی ہے اور اپنے کیس کی ایک ان کو اوور ویو دے دیں. اچھا سر, ہم نے بات کر لی ہے اس کے اوپر کہ اگر ڈیورس لینی ہے ہم نے تو اس کے کیا میئر آپٹ کرنے ہیں, ڈیورس ڈیڈ اور ڈیورس نوٹس کا بھی ہمیں پتہ لگ گیا ہے. اب سر بات آتی ہے یو سی کی. اب یو سی کے اوپر بھی کلیئرٹی مل جانی چاہیے کہ فار ایگزامپل وہ کون سی یو سی کی بات ہو رہی ہے. یونین کونسل جو ہے اس کی ایبریویشن اگر بات کرتے ہیں تو ہسبینڈ نے کون سی یو سی جانا ہے, یہ کیسے پتہ لگے گا اس کو, اس کا لائر بتائے گا. تو وہ کون سی یو سی, اگر اس کو ہم نالج دیتے ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, کہ کون سی یو سی جا کے وہ ڈیورس اپنی اپلائی کر سکتا ہے, کیسے اپلائی کرتی ہے, ہر بندے کی ڈفرینٹ جو پریپوزیشن ہوتی ہے اس کے اوپر کیا ہے اس کے اندر. ہمارا لا تو صرف کہتا ہے کہ ڈیورس جو ہے وہ لاسٹ نون ایڈریس آف وائف جہاں پہ ہوگی وہاں پہ پروسیڈ کی جائے گی, وچ مینس کہ وہ یو سی جہاں پر وائف لاسٹ ریزائڈ کرتی رہی ہے جو آپ کے نالج میں ہو, جہاں پہ وہ رہ رہی ہے. ایگزیکٹلی جہاں پہ لاسٹ نون ایڈریس جو آپ کے نالج میں ہے, اس کے بعد اگر وہاں سے چلی گئی ہے, آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے سال سے 2 سال سے کچھ ماہ سے, اور اب آپ کو نہیں پتہ کہ ویدر شی از لیونگ ایٹ دی سیم ایڈریس اور سم ادر ایڈریس, تو پھر آپ اس ریلیونٹ یو سی کے پاس چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ یو سی جو ہے وہ اس کو نوٹس کرتی ہے اور پھر ایونچولی انکوائر کرتی ہے کہ ویدر شی از دیئر اور ناٹ, اور ایونچولی اس کے بعد ایونچولی معاملہ آگے چلا جاتا ہے. اچھا سر, ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ریکنسیلیشن کی پروسیجر کا, کیونکہ میرج ریلیشن شپ ہے, بڑا سیکریٹ ریلیشن شپ ہے, مقدس ریلیشن شپ ہے. تو جب ہم یو سی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آربیٹریشن کونسل ایک موجود ہوتا ہے جو میاں بیوی کی صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ کے رشتہ داروں سے یا میاں بیوی سے حالات تجاوز کر جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں الٹیمیٹ ڈیورس کے لیے, تو وہاں پہ مگر ریکنسیلیشن کا پروسیجر ہوتا ہے. تو ہسبینڈ سر پاکستان سے باہر ہے اور لڑکی یہاں پہ ہے پاکستان کے اندر ہے, تو یو سی والے اس کو کیسے ریچ کریں گے, وہ لائر کے تھرو کریں گے یا اس کو نوٹس سرو کریں گے, کس طرح جو پروسیجر ہے وہ اس کو اس کے جو میئر ہے وہ اڈاپٹ کیے جائیں گے؟ دیکھیے اصل میں تو بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ اوبیسلی جب آپ نے ڈیورس اٹیسٹ کروا کر اپنے لائر کو تم نے کا انٹرسٹ کر دیا, وہ پھر اس ریلیونٹ یو سی میں گیا اور وہاں پر وہ پیپر ورک فائل کرے گا. بائی لا تو پہلی بات ہے کہ ریکنسیلیشن کے لیے 3 اٹیمپٹس ہیں جو کہ لا نے اسپیسیفائی کیے ہیں, لیکن دیز کین بی مور دین 3.
ہم نے بہت سارے کیسز میں دیکھا ہے 10 12 15 دفعہ بھی آمنے سامنے آنا پڑ گیا کہ وہاں پر ریکنسلیشن یا ڈائلاگ یا کوئی تیسری ڈسپیوٹ کو بھی ہم انڈر کنسیڈریشن لے آئے, بیکاز جب آربیٹریشن کاؤنسل ہے اس میں جب ڈائلاگ شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر وہ پھر ڈفرینٹ انداز میں ڈفرینٹ اینگلس کے اوپر ڈسکشنس کرنا شروع کر دیتے. لیکن وٹ میٹرز از کہ اوبیسلی ایز اے لائر ہماری آبلیگیشن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو فالو دی انسٹرکشنس. اوکے, تو ویسے تو نارملی ہماری پروفیشنل ایتھکس کہتی ہیں کہ ہمیں پرسویڈ اور ڈسویڈ کرنا ہے, لیکن یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر وی ایبسلیوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک سچویشن کے اندر دے ہیو آلریڈی میڈ ایوری اٹیمپٹ ٹو سیٹل دس, بٹ اگر وہ نہیں ہو رہا تو وی میرلی ہیو ٹو ریچ آر کلائنٹ بیک کہ بھائی واٹس یور ڈیسیجن, بیکاز دی ادر سائڈ از دیر, wife is there, his father, mother is there, or perhaps some family member is there saying that we want to settle and we want to somehow stop this process from going on. تو اس کے اوپر ہم کنسیڈریشن اگر ہے دینا چاہتے تو بتائیں. تو اگر دی کلائنٹ سیز یعنی دی ہسبینڈ سیز دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, تو پھر وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ڈو اینی تھنگ بیانڈ دیٹ انسٹرکشن. پھر ہم obviously we go to the ریلیونٹ آربیٹریشن کمیٹی اور ہم اس کو صاف یہ کہتے ہیں کہ بھائی دی ہسبینڈ از ناٹ ولنگ ٹو کنٹینیو دا میرج. تو پھر obviously آربیٹریشن کاؤنسل کہتی ہے کہ فائن, جب یہ آپ کا فائنل ڈیسیجن ہے تو پھر obviously there is no choice کہ ہم اپنے طور پہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر, ریکنسلیشن کی تو ہمیں بات کر لی ہے کہ اگر ریکنسلیشن کا پروسیجر فلفل نہیں ہو پاتا تو ڈیورس کا جو پروسیجر ہے وہ ہوگا. ہم نے خیر اپنی جو ڈیورس کا جب ہم نے پوڈ کاسٹ کیا اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کر لی ہوئی ہے اس چیز کے اوپر, مگر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم یہ چیز اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں یا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ڈیورس وہ دینا چاہ رہا ہے تو کون سے ایسے میئر ہیں کہ جو وائف اگر آپٹ کر لیتی ہے یا وہ اس کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے, وہ کہے کہ میں نے ہسبینڈ سے ڈیورس نہیں لینی. جیسے کہ اگر فار ایگزامپل وہ پریگننٹ ہے, وہ اگر آ کے بتا دیتی ہے عورت کہ میں پریگننٹ ہوں, تو وہ ڈیورس کیا نہیں ہوتی یا ہو جاتی ہے, یا کوئی اس طرح اور بھی گراؤنڈز ہیں جس کی بیسس کے اوپر ڈیورس رک جائے یا ڈیورس نہ ملے, ڈیورس سرٹیفکیٹ اس کو نہ گرانٹ کیا جائے. دیکھیں ایز لانگ ایز ہسبینڈ از ڈیسائیڈیڈ ٹو اینڈ دی میرج ریلیشن شپ, ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ چاہے وائف یا ہسبینڈ دونوں میں سے کوئی ایک شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کو ختم کرنا ہے, یہی ہم دونوں کے فائدے میں, تو پھر دیر از نتھنگ دا کورٹ اور دی آربیٹریشن کاؤنسل کین ڈو. انہوں نے اس کو ایونچولی کنکلوڈ کرنا ہے. ہاں, آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر بیچ میں پتہ چلتا ہے ڈیورنگ دی کورس آف دی ڈیورس پروسیس, جو کہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے کہ پتہ چلا کہ جی وائف تو پریگننٹ اور اس نے آ کے ڈکلیئر کر دیا, اس کے فیملی نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی وہ تو پریگننٹ ہے یا کوئی بچہ ہو گیا وچ از ناٹ ان نالج آف دی ہسبینڈ, تو ایسی صورت کے اندر وہ آربیٹریشن جو کاؤنسل ہے وہ ڈیورس لیگلی روک نہیں سکتی. اوکے, لیگلی اسپیکنگ اس کے پاس یہ قطعاً اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے. تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم نے ڈیورس کو پروسیڈ کرنا ہے تو وہ اپنا پروسیس پورا کرے گا, یہ مینڈیٹری ہے ان کے لیے. اور وہ 90 days کا پروسیس کمپلیٹ کرنے کے بعد صرف فرق کہاں آئے گا کہ ایز سون ایز بچے کی جو ڈلیوری ہے یعنی جو پریگننسی ہے اس سے وہ ماں فارغ کب ہوئی, وہاں سے 40 days تک جی یو سی ول ویٹ ان ایشوئنگ دی ڈیورس سرٹیفکیٹ. اوکے, اور ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو کرنے سے پہلے باپ کو ریچ کرے گی دوبارہ, یا اوبیسلی ایز لائرز اس اٹارنی کو ریچ کریں گے کہ بھائی بیٹا ہے یا بیٹی ہے, whether you still want to continue with this process, and if obviously husband کی instruction آ گئی ہے کہ بھائی I want to end this, تو then again arbitration council cannot stop the process. اچھا سر, ایک نا اسپیسیفک جو سوال ہے نا وہ ہم آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں, کیونکہ کافی زیادہ سوال بھی آیا تھا. کیونکہ سر دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا وہ فائنینشلی کافی اسٹیبل ہے, ان کی اسٹیبلٹی ان کی جو ساؤنڈنیس ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. تو جب وہ شادی کر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں, کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ باہر رہے, مگر شادی وہ پاکستان میں آگے کرے, پاکستانی لڑکی کے ساتھ کرے, کیونکہ وہ پاکستان کا نیشنل ہے, اس کے ماں باپ اس کی روٹس یہاں پہ ہیں. تو سر وہ جو ڈوور اماؤنٹ ہوتی ہے وہ پھر کافی زیادہ لکھ دیتے ہیں, یا کوئی ایسی شرائط بھی لکھ دیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل ایسی شرائط لکھی گئی ہیں کہ ہمارے پاس کلائنٹ آیا تو اس نے ڈوور میں 1 crore کی اماؤنٹ لکھی ہوئی تھی, تو اگر وہ ڈوور اس کو نہیں ملا, کچھ حصہ مل گیا کچھ رہ گیا, تو عورت وہ حصہ یا وہ چیز کلیم کر کے ڈیورس رکوا سکتی ہے؟ نہیں, دین اگین دیٹس اے سیپریٹ میٹر. اوکے, میں نے آپ کو بتایا کہ ایز لانگ ایز دونوں میں سے کسی ایک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا, اگر لیٹ سے آپ کے کیس میں پروپوزیشن یہ ہے کہ ہسبینڈ نے ڈیورس کی ہوئی ہے, وائف کین ناٹ اسٹاپ دیٹ. اوکے, وہ ایک بالکل ایبسولوٹ سیپریٹ میٹر ہے.
جس میں اور یہ ہو جاتا ہے. آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وی ہیو بین ہینڈلنگ دی سارٹ آف میٹرز کہ جہاں پہ آربیٹریشن کاؤنسل جو ہے وہ ایک وکالت میں آ گئی تھی خاتون کے کہ جی وہ حق مہر دیں حق مہر دیں حق مہر دیں. تو اس کے اوپر جو پروسیجر ہے جو قانون ہے وہ بڑا واضح ہے کہ وائف ہیز ٹو گو ان ٹو فیملی کورٹ. The arbitration council does not have the legal obligation or the mandate to talk about the maintenance, yeah, to decide the maintenance, yeah, to come up with some point کہ جی we will not issue the divorce certificate unless that particular amount of dower is not given. ان کا mandate نہیں ہے جی. تو ایسی صورت کے اندر they cannot and they will have to continue with the process and they will eventually have to issue the divorce certificate. اوکے سر دیکھیے ہم نے تو اب خلا کے اوپر بھی بات کی ہے ابھی, اور ابھی ہم ڈیورس جو اوورسیز پاکستانی ہیں اگر وہ ڈیورس لینا چاہ رہے ہیں تو کیا میئر ہم نے وہ آپٹ کر لیے, جو آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا میئر آپٹ کر کے وہ ڈیورس لے سکتا ہے. اس کے اندر ہم ڈسکشن کو اینڈ کرتے ہوئے سر ایک سوال میں آپ سے دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے آربیٹریشن کونسل کی ایک بات کر لی تھی اور ایک ہمیں اٹیسٹیشن کی بات کی تھی, کاؤنٹر اٹیسٹیشن کی, اگر وہ جاتا ہے امبیسی سے اٹیسٹ کروانا ڈاکیومنٹ, کیونکہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو ہمیں ریچ کرتے ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ کہتے ہیں ہم جہاں پہ ریزائڈ کر رہے ہیں وہاں پہ کانسلیٹ بہت دور ہے. تو کوئی اس کا آپ آسانی والا کوئی میئر بتا سکتے ہیں جس کے اوپر آسانی ہو اس کو کہ وہ ڈاکیومنٹیشن ہے اس کی ٹیسٹیشن, کوئی ایسا طریقہ یا کوئی دوسرا جو میئر ہے وہ آپٹ کر کے وہ کروا کے آپ کو بھیج دے اور آپ کو اس کے لیے آسانی ہو جائے. دیکھیں ہم نے کہا کہ وائی فرسٹ آف آل آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو ہیو دیز ڈاکیومنٹس اٹیسٹڈ آن دی کانسلیٹ, کیونکہ ہمارا لا اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, ہاؤ وڈ اینی ڈپارٹمنٹ اور اتھارٹی اور دا کورٹ نو دیٹ یہ ڈاکیومنٹ آپ نے ایگزیکیوٹ. اوکے سو بیسکلی تو اسی شہری کو یا اس شخص کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی لیگل رائٹ کو پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے. تو آپ اس کی کانسلیٹ سے اٹیسٹیشن کراتے ہیں تو نیچرلی بائی لا پرزمپشن آ جاتی ہے کہ یو ہیو ایگزیکیوٹیڈ دس ڈاکیومنٹ. لیکن کنسیڈرنگ کہ ان سم کنٹریز obviously the citizen for any citizen it might not be possible, یا for any individual it might not be possible to approach the consulate جی جی for any good reason. وہاں کوئی حالات کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کوئی کرائسس آیا ہو پولیٹیکل سوشل وٹ ایور, کوئی ریٹنگ چل رہی ہے, کوئی کیوس چل رہا ہے, یا وہ کانسلیٹ دور ہے, یا وہ کانسلیٹ کام ہی نہیں کر رہی, یا وہ کانسلیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. تو ایسی صورت کے اندر دی الٹرنیٹیو از کہ آپ نوٹری اٹیسٹیشن جو ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں, یعنی نوٹری پبلک ایجنٹ جو آپ کے نیئرسٹ ہو اس کے پاس چلے جائیں. اچھا سر نوٹری بھی ہم کروا سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی, وہ اٹیسٹیشن آپ نوٹری پبلک سے کروائیں اور دیٹ ول بی ایکولی گیون اے پرزمپشن کہ دس ڈاکیومنٹ از ویلڈ اینڈ ہیز بین ایشوڈ بائی یو, اور اس کے بعد آپ وہ ڈاکیومنٹ ڈسپیچ کرتے ہیں. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک پاسبلٹی اس کی اجازت ہے. اچھا امجد صاحب بہت شکریہ, آج آپ کا آگے آپ نے اوورسیز پاکستان کی جو ڈیورس پروسیجر ہے اس کو بھی کافی اچھا الیبوریٹ کر دیا ہے. اور اس کے اوپر میں اگر آپ کے مزید سوالات ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کمنٹ سیکشن میں جا کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہماری جو ای میل ہے وہ نیچے بھی آ رہی ہے اور آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں info@khatijalawassociates.com. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے کیوری ہے آپ ہمیں میل کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. اینڈ تھینک یو فار ٹوڈے.